Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کل کے درس کے اندر یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ خطاب کر کے خاص طور پر فرمایا کہ جب جنات اور انسان قیامت کے دن جمع ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کہ کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں دین اور اسلام اور توحید کی دعوت نہیں دی تھی؟ اولاً اگر وہ انکار بھی کریں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ ایسا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عبادات تم کرتے ہو یہ کوئی میرے اوپر احسان نہیں کرتے، عبادات جو کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو تو عبادات اخلاص کے ساتھ کیے جاؤ، اللہ قبول کر کے تمہیں اس کا قیامت کے دن اجر دے دے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، ان 3 آیات کریمہ کے اندر پہلی آیت میں تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک اعلان کروایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو آتے ہو کہ بھئی ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، یہ نہ کہا کرو بھی لات منات عزا کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ کے ضربے نہ لگایا کرو۔ تم نے میرے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے، کتنے الزام لگائے، جادوگر کہا، کذاب کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، جو تمہارے منہ میں آیا تم بولتے چلے گئے۔ شیب ابی طالب کے اندر قید کیا، جو کچھ ہو سکا صحابہ کرام پر ظلم کیا۔ اب اللہ اعلان کرنے لگے آپ ان سے کہہ دیجئے میاں تم اپنا کام کرو اپنی جگہ پر، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں اپنے اس توحید والے اس رسالت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اب کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اصل کامیاب تم کہتے ہو ہم مکہ کے چودھری ہیں ہم کامیاب، اللہ کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کی دنیا نہیں آخرت اچھی ہوا کرتی ہے، اور آخرت صرف ایمان والوں کو اچھی ملا کرے گی۔ اس سے اگلی آیت کریمہ 136 کے اندر اللہ نے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ وہ جاہلیت سے چلی رسم، جاہلیت سے چلا شرک جو عرب کے مشرکین اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، آج کے دور کا کلمہ گو اسی بات کو لے کے چلا آ رہا۔ کیا کرتے ہیں؟ ابھی ترجمے میں بات آئے گی۔ کرتے یہ تھے، فصل تیار ہو گئی، گندم تیار ہو گئی، اب کیا ہوا؟ ڈھیری لگ گئی، ڈھیری لگنے کے بعد نا 3 حصے کر رہے ہیں، یہ حصہ جی ہمارا، اچھا یہ حصہ کن کا ہے جی؟ یہ حصہ اللہ کا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے بھئی، ایک حصہ اللہ کا اور یہ حصہ اپنا،
یہ تیسرا حصہ کس کا ہے جی؟ یہ تیسرا جو حصہ ہے نا، یہ اصل میں ان معبودوں کا ہے جن کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، جن کا ہم تقرب چاہتے ہیں۔ بھائی تو یہ نہ دو، یہ دونوں حصے اللہ کو دے دو، اللہ کے حصے میں دے دو۔ غرباء کو دینا ڈائریکٹ اللہ کو تو کوئی نہیں دیتا، فقراء کو دیا جاتا ہے، تو یہ بھی دے دو فقراء کو۔ کہتے نا نا، اگر یہ حصہ نہ دیا تو یہ معبود لات منات عزا یہ کیا ہو جائیں گے؟ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پکڑ کرتے ہیں۔ جب وہ پکڑ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ہے مشرکین کا اپنے ان معبودوں کا خوف جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے لگے، جانور بچہ پیدا کیا، اس کے آگے جانور پیدا ہوئے، اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کو استعمال میں رکھ لیا، ایک کو کہہ دیا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کا دودھ نہیں دونا، اس کی سواری نہیں کرنی، اس کو گوشت تقسیم نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ بتوں کے نام کا ہو گیا۔ ہام سام، یہ صاحبہ بحیرہ، یہ سارے قرآن مجید میں موجود۔ تیسرا کیا ہوتا؟ کوئی فروٹ دینے لگے، کوئی پھل دینے لگے، کوئی بھی چیز دینے لگتے، اس میں سے بتوں کا حصہ ضرور نکالا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی بڑی واضح نفی کی۔ اور پھر اگلی ان کے اندر رسم کیا تھی؟ اگلی رسم یہ تھی، اگر ایسا کرتے کہ مثلا وہ جو مجاور بیٹھا ہوتا ہے دربار پر، اس قبر کے آس پاس دربار پر بیٹھا مجاور کہتا ہے بھائی چودھری صاحب آپ کے ذمے حضرت صاحب کے نام کی 10 بوریاں ہیں۔ اب ملک صاحب چودھری صاحب حساب لگا رہا ہے، اللہ کا حصہ نکالا، اپنا حصہ نکالا، بزرگوں کے نام کی جو فصل نکالنی تھی وہ تھوڑی ہو گئی۔ یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، تھوڑی ہو گئی۔ اب کیا کرو؟ یہ عشر کا مال پڑا ہے جو اللہ کا حصہ واجب ہے، فرض ہے، اس میں سے ایک بوری اٹھائی، 2 جتنی ضرورت ہے وہ پوری کر کے کہتے اللہ تو مستغنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو کیا ہے؟ بزرگوں کے مال میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہو؟ خدا کا مال تھوڑ جائے تو تھوڑ جائے، کم ہوتا ہے تو ہو جائے، بزرگوں کے مال، معبودوں کا مال کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ جائیے نا، جب فصل کی ڈھیری لگتی ہے، کلمہ نماز پڑھنے والا بندہ، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مشرک کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ تو اس نے پڑھا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن عقائد کی کبھی اصلاح نہیں کی۔ اب وہ ڈھیری لگاتا ہے، آتے ہیں جی، کوئی آ گیا بندہ عشر لینے والا، 1 گٹو نکالا اور دے دیا۔ پھر دوبارہ جب مدرسے والے جا کے پوچھتے ہیں بھائی عشر نکالا ہے؟ جی فلاں بندہ آیا تھا، گٹو دے دیا تھا۔ بھائی آپ کی بوریاں کتنی ہوئی ہیں؟ نیری رقبہ ہے تو پھر پتہ چلے ہر 20 بوری میں سے 1 بوری ہے، 100 میں سے 5 بوریاں ہیں۔ اگر 100 بوری ہوئی ہے تو 1 گٹو سے تو ادا نہیں ہوا، ابھی اللہ کا حصہ تو باقی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ ہم نے دربار پہ بھجوا دی، وہ بزرگوں کے نام پہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو صبح اعلان شروع ہو جاتے ہیں، آج جس گھر میں ہے جی، جس گھر کا دودھ ہوتا ہے وہ دودھ کیا کرے؟ پہنچائے، شام کو 11ویں شریف کا لنگر ہونا ہے۔ لوگ جوگ در جوگ بھاگ رہے ہیں، بھائی نہ دو تو کیا ہوگا؟ اگر نہ دیا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے گھر کا جو رزق ہے وہ بند کر دیں، مصیبتیں نازل ہو جائیں گی۔ یہ بالکل واضح شرک ہے، سارے کے سارے اعمال ختم۔ فرمایا حابطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کا وزن ہی کو نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا بھائی؟ وہ کہتے تھے اللہ کو مانتے ہیں، بارش برسانے والا اللہ، اولادیں دینے والا اللہ، مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ، بڑے بڑے کام کرنے والا اللہ، ہاں یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا یہ اللہ نے تقسیم کر رکھے ہیں، یہ ان سے کر لیا کرو۔ تو آج کے دور کا مشرک کیا کہتا ہے؟ بھئی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن لاہور چلے جاؤ، حضرت علی اجویری کے دربار پہ چلے جاؤ، حضرت داتا صاحب سے مانگ لو، وہاں پر جا کر حضرت اقباؤ سے مانگ لو۔ کراچی والے کہتے ہیں جی عبداللہ شاہ غازی کا مزار موجود ہے، طوفان نہیں آتا۔ تو وہاں مختلف علماء کہا کرتے تھے کہ اللہ معاف کرے، یہ اللہ کو چیلنج دینے والے لوگ بات کرتے ہیں۔ جب بھی طوفان کی خبریں آنے لگتی ہیں لوگ کہتے ہیں غازی صاحب نے طوفان کا رخ موڑ دیا ہے۔ تو مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ طوفان کا پانی اندر داخل کرے الیاذ باللہ، اور پھر مانو گے کہ خدا کی طاقت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کتنے دربار سیلابوں کے اندر جائیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بھی سیلاب آئے وقئی بستیوں میں، پورے کے پورے دربار اللہ کے گھر اس میں ڈوب چکے ہیں۔
اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, ڈائریکٹ پکارے سننے والی ذات اللہ کی ہے. آخری آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. یہ انتہا دیکھیے گا, آپ قتل کیا بھی آ رہا ہے. کرتے کیا تھے؟ شرک کے اندر کرتے کرتے مجاور نے کہا اپنے بیٹا یا جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس بیٹی کو آ کر یہاں پر ذبح کر دے, اس کا خون بہائے گا تو پھر تیرے اوپر مصیبت ختم ہوگی. اپنے بچوں کو اٹھاتے وہاں پر جا کر ذبح کر دیتے. آج بھی ہندوستان میں دیویوں کے نظر لڑکیاں کی جاتی ہیں. یہ تو اب دور کیوں جاتے ہیں, کچھ سال پہلے کا سرگودا کے قریب جو چک میں واقعہ پیش آیا تھا, پیر صاحب نے 12 بندے مار دیے تھے. تو مریدوں نے کیا کہا تھا, یہ پیر صاحب نے مارے ہیں, یہ مارے نہیں ہیں, یہ انہوں نے مار کر دوبارہ زندہ کرنے ہیں. لہذا پولیس نے چونکہ پکڑ لیا ہے, ہم نہ مقدمہ درج کرواتے ہیں نہ FIR کرواتے ہیں, پیر صاحب نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے. یہ ہے وہ جہالت جو ہمارے اس ملک کے اندر عام ہے. پھر لوگ کہتے ہیں عذاب آتا ہے. یہ ہے وہ شرک کہ اولاد کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کریں گے ان مجاوروں کے کہنے پر جو ایمان کے لٹیرے ہیں. فرمایا ایسی چیز سے اپنے ان لوگوں سے اپنا ایمان بچائیے. اور فرمایا قرآن میں نا اللہ نے مکڑی کی مثال دی ہے, تو استاد فرمایا کرتے تھے مکڑی کی مثال دے کر اللہ پھر آگے شرک والوں کی مثال کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے, سب سے کمزور عقیدہ مشرک ہوا کرتا ہے. مکڑی اپنا جال بنتی ہے, مکھی آتی ہے پھنستی ہے, وہ اس کا خون چوس کر اس کو پھینک دیتی ہے. مشرک جو ہے نا وہ ارد گرد سبز باغ دکھا کر لوگوں کو قریب کرتا ہے, قریب کر کے اس کا ایمان ختم کر کے اس کو فارغ کر دیتا ہے. اس لیے شرک وہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ نے بڑی واضح طور پر یہاں فرمایا یہ مشرکین تمہیں اس طرح کے معاملات شیطان تمہیں مزین کر کے دکھائے گا, ایسے کام نہ کرنا. اگر کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑو, آپ اپنا کام کرو, اللہ نے تمہیں توحید کی سمجھ دی ہے. آئیے جی ترجمہ دیکھیے. فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. قل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے, یا قومی اے میری قوم, اعملوا عمل کرتے رہو, علی مکانتکم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو, انی عامل میں اپنا کام کرتا ہوں, میں عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ پر. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار, ان قریب جان لوگ تم لوگ, من تکون له عاقبۃ الدار کون ہے, کس کو ملتا ہے, عاقبۃ الدار آخرت کا گھر, اچھا گھر کس کو ملے گا, ان قریب پتہ چل جائے گا جب تمہیں موت آئے گی. انہ لا یفلح الظالمون, اس لیے کہ بے شک نہیں فلاح پاتے, نہیں کامیاب ہوتے, الظالمون ای المشرکون, شرک کرنے والے کبھی فلاح نہیں پایا کرتے, کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, وَجَعَلُوا ٹھہراتے ہیں للہ اللہ کے لیے, مما اس مال میں سے, اس کھیتی میں سے, زرع من الحرث جو پیدا کی اللہ نے کھیتی, جو اللہ نے اس مال میں سے جو دانہ پھینک کر آئے تھے کھیتی پیدا کر دی ہے, اس میں سے ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے. والانعام چوپاؤں میں سے, نصیباً ایک حصہ اللہ کا کر دیتے ہیں. جب ڈھیری لگتی ہے, جب جانور تقسیم کرنے لگتے ہیں, فقالوا کہتے ہیں ھذا للہ, یہ مال ہے, یہ حصہ ہے اللہ کا, بزعمہم اپنے خیال کے مطابق, وھذا لشرکائنا اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا, یہ لات منات عزا کا ہے, یہ آج کل کے معبودوں کا ہے, یہ مجاور کا ہے, یہ قبر پر جائے گا, یہ مزار پر جائے گا, اس حصے کو نہیں چھیڑنا. فما کان لشرکائہم, اللہ فرماتے ہیں پس وہ حصہ جو ان کے شرکاء کے لیے, جو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, جو حصہ ان کے واسطے مقرر کرتے ہیں,
فلا یصل الی اللہ، وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، بھلا دربار پہ دیا ہوا مال کبھی اللہ کے پاس پہنچا، بھلا شرک کے لیے دیا ہوا مال اللہ کے پاس پہنچا؟ اللہ کہتے ہیں فلا یصل الی اللہ، نہیں پہنچتا وہ مال اللہ کے پاس، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، کرتے کیا تھے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا فَهُوَ يَصِلُهُ، وہ بھی پہنچا دیتے تھے إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، اس کے شریکوں کی طرف، جو شریک اللہ کے بنا رکھے تھے اپنے گمان کے مطابق، اگر اس مال میں کمی آنے لگتی فوراً اللہ کے مال میں کمی کر کے اس مال کو پورا کیا کرتے تھے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کتنے برے فیصلے کر رہے ہیں، کتنے برے یہ اپنے گمان میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، ہم نے اپنے معبودوں کا، ہم نے ان مشرکوں کے لیے، ہم نے جو مزار کے لیے جو رقم دی تھی وہ رقم کم نہیں ہونی چاہیے، وہ مقدار کم نہیں ہونی چاہیے، بھلے اللہ کا حصہ کم ہو جائے۔ ہوتا کیا تھا، یہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مزین کر دیا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سارے مشرکوں کی نگاہ کے اندر مزین کر دیا قتل اولادہم، ان کی اولاد کے قتل کو۔ کس نے مزین کر دیا؟ ان کی اولاد کا قتل کرنا بھی کس نے مزین کر دیا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے ان کے واسطے یہ مزین کر دیا، ان کو دھوکے میں ڈالا، ان کو سبز باغ دکھا دیے۔ شرکاؤہم، وہ جو مزار پہ بیٹھا مجاور ہے اس نے ان کو سبز باغ دکھائے ہیں۔ چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیوے، تاکہ وہ ان کو برباد کر دیوے۔ اور کیا مقصد ہے؟ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ تلبیس کر دیوے، تاکہ رلا ملا دیوے، تاکہ خلط ملت کر دیوے علیہم، ان کے اوپر دینہم، ان کے دین کو، ان کے دین کے اندر ان کو شک ڈال دے۔ سب سے بڑا کام آج یہی کر رہے ہیں علماء سوء، اور وہ لوگ جو پیٹ کے مسند کے پجاری ہیں، جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی یہ علماء، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں، تم نا جس بات پر چل رہے ہو، تم یہ کام جو کر رہے ہو یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ اب وہ بڑا خوش ہو کے آ رہا ہے کہ جو میں نے کام کیا، اللہ کہتے ہیں وہ خدا تک تو پہنچتا نہیں، یہ ان کے شرکاء نے مزین کیا ہے، حالانکہ وہ تو نہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اب زندہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں بیٹھا جو شخص ہے وہ ان کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دے، لیردوہم، مردود کر دے ان کو۔ کیا مطلب؟ جب ایمان نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان کی دولت ان سے سلب ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کراتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر اپنا عقیدہ کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ملتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ وہ کام کبھی نہ کرتے۔ یہ بندے جتنے بھی آج شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ پھر اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ اللہ نے اس لیے نہیں چاہا تاکہ اللہ نے ہر ایک کو اختیار دے کے بھیجا ہے کہ بھائی جاؤ، تم نے تمہارے دل میں دو راستے ڈال دیے، ایک حق کا راستہ ہے، ایک ظلم کا راستہ ہے۔ جو حق پہ چلے گا کامیاب ہوگا، جو شرک پہ چلے گا ناکام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا تو نیکن ہے۔ اب کیا کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ جو لگے ہوئے کبھی آپ کی بات مانیں گے نہیں، اور آج حقیقت ہے، بجائے آپ جتنی دلائل دے دیں، جس کے حصے میں ہدایت ہوگی انشاءاللہ اللہ اس کو دے گا۔ فرمایا اس کو چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جانیں اور ان کا جھوٹ جانیں، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ لوگ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہاں پر بات، کہ جب مشرک شرک کے انتہا کو پہنچتا ہے، سب سے محبوب چیز اس کو اپنی اولاد ہوتی ہے وہ بھی قتل کر دیتا ہے۔ جس کا مطلب ہے خدا کے نام پر تو
ایک جانور قربان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مشرک کے نام پر، شرک کے لیے، غیر اللہ کے نام پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ایمان کی دولت کو سنبھالیے، شرک سے بچیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔